اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ریلیشن شپ کی، اور میں نے مڈ 70s میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری جوائن کی تھی اور ایز اے میڈیکل ریپ ہی جوائن کی تھی۔ انٹری پوزیشن پہ میں نے جوائن کی تھی، یعنی ملٹی نیشنل کمپنی، اور ظاہر ہے انہوں نے ہمیں تو الف بے نہیں پتہ تھی، انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی 6 ہفتے کی، اور اس کے بعد ہمیں ظاہر ہے باقی چیزیں بھی سکھائیں انہوں نے، اور پھر سکھاتے رہے مختلف اوقات میں، مختلف طرح کے ٹریننگ سیشن کرتے رہے، اور جس میں ہمارا پروڈکٹ نالج بھی انہوں نے بلڈ کیا اور ہمیں سکلز بھی سکھائے کہ مارکیٹنگ سکلز یا پروموشن کے سکلز کیا ہوتے ہیں، سیلنگ کے سکلز کیا ہوتے ہیں، پھر جب ہم مینیجر بن گئے تو مینجمنٹ کے سکلز کیا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ سو وی ایوالوڈ، ایکچولی وی ور ڈیولپڈ اوور اے لانگ ٹائم ایکچولی۔ میں اور میرے وہ جتنے بھی لوگ تھے، ظاہر ہے انڈسٹری تو اس سے پہلے چل رہی تھی، مجھ سے بھی سینئر لوگ موجود تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ ہر کمپنی میں بہت تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پورے پاکستان میں کسی کمپنی کے 18 میڈیکل ریپرزینٹیوز تھے، کسی کے 20-22 ہوا کرتے تھے، اور کسی کے 30-35 ہوتے تھے، یہ میکسیمم تھا۔ اس سے زیادہ لوگ پورے پاکستان میں نہیں تھے، وچ مینز کہ لاہور میں 3 یا 4 لوگ تھے، کراچی میں 4 لوگ ہوں گے میکسیمم، ہوتے تھے ایسے ہی تھا، 4 ہی ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے ایریاز کور کرتے تھے۔ یعنی لاہور میں جو لوگ تھے وہ لاہور، ساہیوال، گوجرانوالا، گجرات، شیخوپورہ، سیالکوٹ، سب کچھ لاہور سے ہی کور کرتے تھے، کوئی بیس نہیں تھا۔ ابھی صورتحال یہ ہے، پھر جیسے جیسے پاپولیشن بھی بڑھی اور ڈاکٹرز کی بھی پاپولیشن بڑھی اور انڈسٹری بھی تھوڑی بڑی ہو گئی، تو پھر یہ طے پایا کہ نہیں بھئی اب گوجرانوالا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ گورنمنٹ نے یہ شروع کر دیا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ کنسلٹنٹس یا اسپیشلسٹ کو بیس کرنا شروع کر دیا، وچ واز اے گریٹ تھنگ۔ یعنی اس کی وجہ سے لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہر پرابلم کے لیے ان کو لاہور آنے کی ضرورت ہو یا ان کو کسی بڑے شہر میں جانے کی ضرورت ہو، وہ جو ان کا اپنا ڈسٹرکٹ تھا وہیں پہ ان کو کنسلٹنٹس مل گئے، تو اس کی وجہ سے ذرا ان پہ پریشر کم ہو گیا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو یہ سمجھ آئی کہ اب چونکہ یہاں پہ لوگ کنسلٹنٹس اور اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں، تو اب ہمارے پاس بھی یہ ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کبھی کبھار لاہور سے جا کے ان کو ملیں، وی شوڈ بیس سمبڈی ان گوجرانوالا اور سیالکوٹ اور ساہیوال، تاکہ وہ وہیں رہیں اور وہیں پہ وہ لوگوں سے ملاقات، اپنے کسٹمر سے ملاقات کر سکیں۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ سے ہٹ کے تحصیل لیول پہ اور ڈیپر جا کے انہوں نے لوگوں کو بیس کرنا شروع کر دیا، اسپیشلسٹ کو، اور یہ جیسے جیسے یہ ڈیپر ہوتا گیا سلسلہ، ویسے ویسے انڈسٹری کی کوریج بھی ڈیپر ہوتی چلی گئی۔ اور ابھی عالم یہ ہے کہ وہ جو کسی زمانے میں ایک ٹیم 20-25 لوگوں کی ہوا کرتی تھی، اب وہ ٹیم ایزیلی کوئی 400-500 کی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا سوری 400-500 کی نہیں ہوتی، ایک ٹیم کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو ٹوٹل تو نمبر بہت بڑھ گیا ہے، لیکن ایک ٹیم اب 100+ کی ہوتی، یعنی وہ 4-5 سے ملٹیپلائی ہوگی نا، 100-125 کی اب ایک ٹیم ہوتی ہے۔ اور کچھ کمپنیز ہیں جو اس سے بھی زیادہ بڑے سائز پہ آپریٹ کر رہی ہیں، وہ ہر کمپنی کا اپنے پروڈکٹ اور اپنے بزنس کے حساب سے ایک معاملہ ہے جو وہ جس طرح سے مناسب سمجھتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ٹوٹل نمبر بڑھ چکا ہے، ڈاکٹرز کا نمبر بھی بڑھ چکا ہے اسی طرح سے، تو لیکن یہ ہے کہ اب فالو اپ بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ایک میڈیکل ریپ ایک ڈاکٹر کو 4 ہفتے 6 ہفتے کے بعد جا کے مل پاتا تھا، اب یہ ہے کہ ذرا زیادہ فریکوینٹلی ملتا ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا فریکوینٹلی وہ ملتا ہے، وہ کئی فیکٹرز ہیں جن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک تو یہ چینج ہے جو بڑی چینج آئی ہے کہ نمبر آف ڈاکٹرز بڑا ہے، نمبر آف پیشنٹس بڑا ہے آبویسلی، اور نمبر آف فارماسیوٹیکل انڈسٹری ریپرزینٹیوز بھی بڑا ہے، اور ان کی فریکوینسی آف انٹریکشن بھی بڑی ہے۔ اسی لیے آپ کو پہلے جو پرانے لوگ ہیں ان کو کہیں خال کوئی کلینک میں میڈیکل ریپرزینٹیو نظر آتا تھا یا ہاسپٹل میں، جبکہ اب لوگوں کو اکثر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوئی ڈاکٹر ہے جس کے پاس بہت مریض آتے ہیں، تو وہاں پہ ایک وقت میں شاید 6-8 میڈیکل ریپرزینٹیو بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو دس از سم تھنگ وچ ہیز چینجڈ۔ لیکن دیکھیے اس چینج کو سمجھنا اس کانٹیکس میں ضروری ہے کہ دس از آل بزنس ڈپینڈنٹ۔
آپ کسی بھی کموڈٹی سے بھی اس کو کمپیئر کر لیجئے تو ہر وہ چیز جس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کے سیلنگ کے پوائنٹس بھی بڑھتے ہیں. یعنی لیٹ سے بہت پرانی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کافی شاپس نہیں ہوا کرتی تھیں. پاکستان میں کوئی الگ سے چائے خانے بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ صرف ٹی ہاؤس ہو، وہ ایک پاک ٹی ہاؤس مشہور زمانہ کے علاوہ، کہ صرف چائے پئیں جہاں لوگ بیٹھ کے. ہاں ایسی جگہ تھیں جہاں پہ ایکچولی ریسٹورنٹس تھے جن کو عام طور سے ہوٹل کہا جاتا تھا، اور وہاں لوگ بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے تھے، وہاں بیٹھ کے چائے بھی پی سکتے تھے. لیکن پھر ایک ٹرینڈ شروع ہوا کہ ایک کافی شاپ ہونی چاہیے جہاں پہ کافی اور چائے ملا کرے. موسٹلی کافی، کیونکہ چائے بھی اتنا نہیں تھا لوگوں کا دلچسپی، اور کافی کے ساتھ آپ کو کچھ تھوڑا سا کوئی کیک کا ٹکڑا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز مل جائے. یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیے تو جگہ جگہ کافی شاپس کھلی ہوئی ہیں، اور امپورٹڈ برانڈز بھی آ گئے ہیں، یعنی باہر کے برانڈز ہیں، ان سب نے یہاں پہ اپنی کافی شاپس کھول لی ہیں. سب تو نہیں آئے، جیسے فار ایگزامپل ابھی اسٹار بکس نہیں آیا، لیکن کئی برانڈز آ گئے ہیں، باقی بھی بائی اینڈ بائی آ جائیں گے. سو یہ ہے ڈیمانڈ کے اوپر، کہ جیسے جیسے کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے ویسے ویسے سپلائی کرنے والے خود بخود اس میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. کپڑوں کا معاملہ دیکھ لیجئے آپ، جو ڈیزائنر لانز اور فلاں یہ پہلی دفعہ جب مطلب ہمارے سامنے ہی سب کچھ ہوا ہے نا، جب پہلی مرتبہ شروع ہوئی تو 4-6 ڈیزائنرز کی لانچ تھیں اس میں، اور پرائسز بھی ان کی بڑی یعنی بیس لائن پرائسز تھیں ان کی. اب وہ ہزاروں میں چلی گئی ہیں، اب سینکڑوں میں ڈیزائنر ہو گئے ہیں، بیکاز دی مارکیٹ از دیئر. تو پاکستان کی فارماسیوٹیکل مارکیٹ، میرا آخری کامنٹ آج کی نشست میں یہ ہے، جو کسی زمانے میں جو یوں کہہ لیجئے کہ چند کروڑ روپے کی تھی، اب وہ ماشاءاللہ 1 خرب روپیہ کراس کر چکی ہے، ٹھیک ہے، یا 1 ٹریلین کہہ لیجئے. 1 ٹریلین ہے، 1 ٹریلین کو آپ 1000 بلین کہہ سکتے ہیں نا، یعنی 10 خرب. ہماری جو عام لینگویج ہے اس میں وہ 10 خرب بنے گا بیسکلی، چونکہ 100 ارب کا 1 خرب ہماری دیسی میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ 10 خرب کو کراس کر چکی ہے. تو کہاں چند کروڑ روپے کی مارکیٹ، کہاں 10 خرب روپے کی مارکیٹ، کہاں 40-50 کمپنیاں، کہاں 750-800 کمپنیاں. تو بے شمار یعنی اسٹیٹسٹکس ہی چینج ہو گئے ہیں. اور جیسے میں نے کہا نا کہ ڈاکٹرز بھی اب آپ دیکھیے نا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کتنے، اور گورنمنٹ نے بھی نئے بنا دیے ہیں. ہر ڈویژن پہ انہوں نے جو اپنا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا اس کو اپ گریڈ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک میڈیکل کالج بنا دیا، اور کئی جگہوں پہ تو مجھے لگتا ہے ڈسٹرکٹ کے ساتھ بھی انہوں نے بنا دیے ہیں. سو میڈیکل کالجز کا نمبر بڑھا، ڈاکٹرز کا نمبر بڑھا، پاپولیشن بڑھی، اور پاپولیشن کے ساتھ ہمارے ہاں ظاہر ڈیزیز کا برڈن بھی بڑھا. ہمارے ہاں یعنی 30% سے زیادہ تو لوگ ڈائبیٹک ہیں، تو ڈیزیزز بھی بے شمار ہیں ہمارے ہاں، انفیکشن بے شمار ہے، ہائیجین کے ایشوز ہیں ہمارے. تو اس وجہ سے اوور آل مارکیٹ کی گروتھ ہیز بن ایکسپونینشیل جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی گروتھ نہیں ہے. اس کا اضافہ جو ہے وہ جس کو لٹرلی ایکسپونینشیل کہا جاتا ہے نا، کہ بے شمار اضافہ ہے، بے شمار اضافہ ہے، اور ہر لحاظ سے اضافہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ اب آپ فارمیسیز دیکھیے نا، کیسی صاف ستھری چمکدار فارمیسیز آپ کو نظر آتی ہیں. فارمیسیز کا نمبر بڑھ گیا، فارمیسیز کے حالات بدل گئے، دوائیوں کا نمبر بڑھ گیا. ہر دوائی رجسٹر ہوتی ہے، چونکہ ڈریپ کے ساتھ جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان، تو وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے درمیان کے نمبر وہ پہنچ چکا ہے رجسٹرڈ دوائیوں کا. تو دی تھنگز ہیو چینج اب اس چینج ریئلٹی کو سامنے رکھنا چاہیے. چلیں اس پہ اگلی نشست میں بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ نشست پہلے ہی لمبی ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.